مغرب نے اخلاقی طور پر اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ مغرب کا یہ دعویٰ، آپ سوچئے نا کہ اس وقت غزہ پر روزانہ بمباری ہو رہی ہے، اسپتالوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، رہائشی علاقوں پر، اور وہ طاقتیں، وہ بڑے ملک جو انسانیت کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، وہ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اس بمباری کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ ملک جو بچوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، وہ بچوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی اس کی مذمت نہیں کرتے، پھر بھی آ کے روکتے نہیں ہیں۔ وہ ملک جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، وہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بموں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ آگے نہیں بڑھتے۔ وہ جو کہ انسانی اقدار کی، ہیومن ویلیوز کی بات کرتے ہیں، وہ جو ملکوں کی بالادستی اور سورینٹی کی بات کرتے ہیں، جو انسانوں کی آزادی اور حقوق کی بات کرتے ہیں، الغرض اس موقع پر، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور پوری دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مغرب نے اپنی ساری، جن کو وہ کہتا تھا کہ ہماری ریاستیں ہیں، یہ ہمارے اچیومنٹ ہیں، ہم نے دنیا کو انسانیت سکھائی، ہم نے دنیا کو انسانی حقوق، ہم نے دنیا کو بچوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو قیدیوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو عورتوں کے حقوق، ہم نے دنیا کو سرحدوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو بتائیں، پوری مغربی تہذیب کا جنازہ نکل چکا ہے۔ مغرب کے سارے نظریات غزہ پر ہونے والی بمباری کے ساتھ سب بھسم ہو چکے ہیں، اور اب مغرب کے پاس وہ منہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کسی نظریے کی، کسی ویلو کی، کسی قدر کی بات کرے۔ یہ شکست مغربی تہذیب، مغربی نظریے، مغربی اقدار اور مغربی نظام کی یہ شکست، نظام اقدار کی، نظام اخلاق کی یہ شکست، یہ اسلام کی فتح کا پیش خیمہ ہے۔ غزہ میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو زیادہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری تاریخ بتائی ہے کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ وہ بستیاں ہیں دیکھو کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے، سب کی ہلاکت کے لیے وقت طے کر رکھا ہے۔ کوئی اس دنیا میں پوری لافانی ہو کر نہیں آیا ہے، یہی 50 سال اور 100 سال کی عمر لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ظلم یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ظالم تو کیفر کردار تک پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، مظلوموں کی داد رسی ضرور ہوگی، اور جن کے حق چھین لیے گئے ہیں ان کو حق ضرور ملے گا۔ لیکن مغرب نے جو اپنے نظریات کو جو بری طرح سے تہس نہس کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں اپنی تہذیب کو اپنے خنجر سے ذبح کر دیا ہے، اب یہاں سے اسلامی تہذیب، اسلامی نظریہ، اسلامی تصور حیات، اسلامی نظام اقدار، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا یہ مناسب ترین وقت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ جو سارے دعوے تھے جھوٹے ثابت ہوئے۔ انسان ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس فلاح کا راستہ ہے، اور ہمیشہ وہ جھوٹا اور ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام اقدار، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حقوق، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا تصور زندگی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ورلڈ ویو، وہی انسانوں کو امن، سکون اور عدل اور انصاف عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ ساری دنیا کے مسلمان، وہ سب مغرب کی اس ناکامی کو، اس نظریاتی اخلاقی شکست کو یہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اسلام کو دنیا کے سامنے اس کی پوری قوت کے ساتھ پیش کریں۔ یہ ایک اہم موقع ہے جو ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ظالموں پر سخت عذاب بہت جلدی نازل کرے، ظالموں کی سخت پکڑ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی پکڑ ہو کہ جس سے کوئی ظالم چھوٹنے نہیں پائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لوگ راتوں کو بمباریوں کا نشانہ بن رہے ہیں، ہمیں راتوں کو اپنی نیندوں کی تھوڑی سی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ظلم کا جلد خاتمہ ہو اور مظلوموں کو جلد ان کے اوپر ہونے والے ظلم سے نجات ملے، اور جو اپنے زندگی کے اور زمین کے اور وطن کے حقوق سے محروم کر دیے گئے ہیں ان کو ان کے حقوق دوبارہ واپس ملے اور وہ دوبارہ آزادی اور عزت اور سربلندی اور اطمینان کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں سنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔